اور آج جو ایک درخواست پر یا ایک آواز پر ڈی پی او کے دفتر کے چکر لگائیں یا ایک آواز پر جناب بین المشائخ اور جناب علماء و مشائخ کنونشن اسلام آباد میں صرف حکمرانوں کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے جمع ہو جائیں، وہ دین کا کیسے بھی بقیہ ادھیڑ دیں، پھر وہ ہمارے اہم امام تو نہیں ہو سکتے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ائمہ تو نہیں ہو سکتے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ماننے والے علماء و مشائخ نہیں ہو سکتے، ان کے پھر کوئی اور ہی ہوں گے جن کی وہ بات کرتے ہیں، جن کی ہم نے تقلید کی ہے یا جن کی لائن میں ہم ہیں۔ وہ تو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ آج صرف ایک پرچے کے ڈر سے حق چھوڑ دیتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی تو وہ ہے کہ جہانگیر نے چاہا، دو بادشاہوں سے ٹکر ہوئی ہے امام صاحب کی، دو بادشاہوں سے، اکبر سے اور جہانگیر سے، اور امام ربانی مجدد الفسانی امام صاحب تو وہ ہیں کہ جہانگیر نے کہا اپنے سپاہیوں سے تم بڑے نالائق ہو، بڑے ہی کمبخت ہو، تم ایک اس بابے کا سر میرے سامنے نہیں جھکا سکے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اب ترکیب ایک سوچ لی ہے، اس طریقے سے ہم آپ کے سامنے اس کا سر جھکا دیں گے۔ اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے ایک دن آنا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے جہانگیر کو ایسے بٹھا دیا اور ایک دیوار تعمیر کی، اس کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ، کھڑکی نما دروازہ رکھا، اور امام ربانی کو یہاں سے لائے، سامنے جہانگیر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کہ اب تو امام ربانی جب اس دروازے سے گزریں گے تو سر نیچے کرنا ہی پڑے گا نا، لیکن حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد، ہاں جی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی یا حرارت، ہاں جی۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو حضرت امام ربانی نے سانس لی ہے نا، اس کی برکت سے قیامت تک حر پسندوں کو حریت کی جناب چراغ اور روشنی ملتی رہے گی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی امام صاحب کو جب سامنے لایا گیا نا، تو امام صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ میرا سر جھکانا چاہتے ہیں، لیکن امام کا سر تو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں نہ جھکتا، اور مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، اور جو در در پر جا کر جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، ہیں جی، جو ہر در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، ہیں جی۔ اور امام ربانی کو جب سامنے لایا گیا، امام صاحب نے دیکھا یہ سر جھکانا چاہتے ہیں، تو پھر سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ امام صاحب نے جب سامنے دیکھا نا، تو آپ نے پہلے ٹانگیں داخل کیا سے، ہاں یہ بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا رویہ بڑا سخت ہے، یہ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، جناب یہ اخلاق سے بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا امام ربانی وہ ہیں، آدھی فوج امام ربانی سے، بلکہ تقریباً جہانگیر کی فوج امام ربانی سے اس وجہ سے متاثر تھی کہ امام صاحب کی نماز کا خشوع و خضوع دیکھ کر نا فوج متاثر ہو گئی تھی کہ امام صاحب اتنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جب دین کی بات آ جائے تو پھر امام ربانی نے یہ نہیں کہا کہ اب خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، فرمایا اب اس کو اپنا جوتا دکھانے کی ضرورت ہے۔ دین کی بات آ گئی ہے، ہاں دین کی بات آ گئی ہے۔ بس ائمہ اور علماء سے میری یہی درخواست ہے کہ ہم بڑے نرم لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کوئی مسلح پر آ جائے تو گھنٹہ گفتگو کرے، ہمیں کوئی بات نہیں ہوتی، اور ایک مسجد کا امام کم از کم 10 بندوں جتنی ڈیوٹی دیتا ہے ایک مسجد کا امام۔ مسجد کے پانی کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، مسجد کے واش روموں کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، اور کسی نمازی کا جوتا چوری ہو جائے تو وہ بھی امام صاحب کے گلے پڑ جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں امام صاحب ذرا اپنی جوتی دینا، میں کروں ہو کیا ہے پھر کون دینا، اس طرح گل ہے کہ نہیں؟ یہ ساری گلاں امام صاحب دے سر دن، لیکن جدو امام صاحب حق گل بیان کرن تو ادو جناب نمازی تیور چڑھا لیندے ہیں کہ تسی پریشان نہیں ہونا، ہاں انہاں مقتدیاں تو پریشان نہیں ہونا، انہاں مقتدیاں دی ریح دے پچھوں کوفے تو چلدے آ رہے ہیں۔ میں سچی گل کر رہا بھائی، انہاں دی پریشانی ہے، انہاں نو جدو حق گل کرو ویسے تو حجر اسود نو چھڑ کے حسین نو چمڑ گے، لیکن جو حسین کربلا کھڑے ہو جائے تے پیچھے نیتی ہوئی چھڑ کے چلے جاندے ہیں۔ اساں انہاں نو نہیں دیکھنا، کیونکہ تسی امامت دے مسلح تے کھڑے ہو، اساں اپنے تو اگلے امام حسین کو دیکھنا۔ دین کی جدو گل آ جائے، ویسے اسی بڑے نرم لوگ ہاں، بڑے مسکین لوگ ہاں، بڑے جناب کمزور لوگ ہاں، لیکن جدو دین دی گل آ جائے پھر اسی سارے نال طاقتور ہاں۔
ہاں اس مسلے ہوتے سانو کسے چودھری وڈیرے خان نے نہیں کھڑا کیتا، ملک ایم پی ایم ایل اے نے نہیں کھڑے کیتا، اے مسلح سانو رسول اللہ دے کے گیا، اے حضور دی نیابت دا مسلح۔ ہاں اگر ائمہ ایک گل سمجھے نا 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 امامہ دی شان بہت زیادہ، علماء دی شان بہت زیادہ، لیکن شرط ہے کہ جدو حق دی گل آئے تو امام ڈٹ جاوے۔ حضرت مجدد جہانگیر کہنے لگا بدبختو تواڈے کو ہن بھی نہیں جھکایا گیا، ہن تو تسی مینوں امام صاحب دی جھکیاں بھی کھا دتیاں، انہوں نے لتاں پہلے داخل کیتیاں، انہوں نے کہا جی بہت طریقہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی کی ہے، انہوں نے کہا دہلی کے آس پاس جتنے بھی بڑے بڑے پہلوان انہوں نے سارے کو بلایا اور 60 پہلوان جمع کیتے۔ 60 پہلوان جب جمع ہوئے نا تو حضرت مجدد الفسانی دی زلفہ نہ لٹک گیا اس طرح کر۔ اے میں علماء واسطے سنا رہا ہوں بھی اتنے تک اجے اسی نہیں پہنچے، ساڑیاں زلفہ نہ ساڑی داڑیاں نہ اجے تک کوئی نہیں لوگ لٹکے، جنہ بڑے دین دا کام کیتا انہوں نے اتنے تک بھی ہویا۔ امام ربانی دی زلفہ نہ 60 پہلوان لٹک گئے لیکن امام صاحب کو جھکا نہ سکے۔ اتھوں پاور جدو ادو بندہ ادو آندا نا جدو ممبر تے کھڑوتا ہوئے اور جدو حق دی پاور نہ کھڑا ہوئے ادو پاور انسان دی نہیں رہ جاندی، پھر قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ ہاں اسلام پھر کانٹ تے نہیں نہ لگن دیندا۔ جے 60 پہلوان بھی سامنے کھڑے ہون تو رب گردن امام ربانی دی جھکڑ نہیں دیندہ، تے جے 300 ایم پی ایز ایم این ایز بھی ختم نبوت دے مسئلے سامنے کھڑے ہون تو کانڈ اسلام فیض آباد خادم یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول